السلام علیکم اسٹوڈنٹس انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 اسلامیات اختیاری. آئی ایم مس حافظہ صفا اکرم ہیئر. اسٹوڈنٹ اس سے پہلے ہم نے آیت نمبر سورہ البقرہ کی 1 سے 20 تک کا جو تھا وہ ترجمہ اور تشریح کیا تھا. آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 21 سے شروع کریں گے. لہذا آیت نمبر 21 اور 22 کا دیکھیں عنوان یہاں پر لکھا ہے دلائل توحید، یعنی ان دونوں آیات میں آیت نمبر 21 میں اور 22 میں اللہ تعالیٰ اپنی توحید کی، اپنے واحد ہونے کی جو ہے وہ دلائل بیان کرتے ہیں. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس، اے لوگو، سوبدو، عبادت کرو، ربکم الذی، اپنے رب کی یا تمہارے رب کی، الذی جس نے خلقہ پیدا کیا، کم تمہیں، والذین اور ان کو، من قبلکم جو کہ تم سے پہلے تھے. لعلکم تاکہ تم تتقون بچو یا ڈرو. اب اللہ تعالیٰ سب سے پہلے آیت نمبر 21 میں لوگوں کو اس چیز کی حکم کرتے ہیں کہ تم عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، اور اس رب کی جس نے تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو بھی پیدا کیا، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. الذی جس نے جعل بنایا، لاکم الارض تمہارے واسطے زمین کو، فراشن بچھونا، والسماء اور آسمان کو، بناء چھت، وانزل اور اتارا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فاخرج پس نکالا، بھی اس کے ساتھ، من الثمرات پھلوں سے، رزقا لکم رزق، لکم تمہارے واسطے، فلا پس نہ تجعلوا تم بناؤ، للہ اللہ کے واسطے، اندادن کوئی شریک، وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو. اب آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ بیان کرنے ہیں تو اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا چلنے پھرنے کے لیے، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا، اور پھر آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا، کس صورت میں؟ بارش کی صورت میں. پھر اس کے ذریعے سے تمہارے لیے پھل نکالے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو پانی اتارا بارش کی صورت میں، اس کے ذریعے سے زمین کو زرخیز کیا، زمین میں سے ہمارے لیے رزق، پھل، اناج وغیرہ جو تھا اس کو پیدا کیا تاکہ وہ ہمارا رزق بن سکیں. پس تم اللہ کے ساتھ جانتے بوجھتے شریک نہ بناؤ، یعنی تم اس چیز کو جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، اس لیے تم جان بوجھ کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرو. آیت نمبر 23 اور 24 ان کا عنوان دیکھیں، لکھا ہے حقانیت قرآن، یعنی قرآن پاک کی حق بیان کرنا. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں قرآن پاک کے حق ہونے کی جو ہے وہ دلیل بیان کی ہے. وَإِنْ اور اگر تم ہو، فی ریب کسی شک میں، مما اس میں جو نزلنا نازل کیا ہم نے، علی عبدنا اپنے بندے پر، فاتو پس لاؤ تم، بصورت ایک بھی صورت میں، مثلی اس جیسی. یعنی اللہ تعالیٰ اب ان لوگوں کو جو کہ قرآن پاک میں شک کرتے ہیں یا ان کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے جو کتاب نازل کی اپنے بندے پر، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کتاب نازل کی ہے قرآن پاک، اگر تم میں اس میں ذرا بر بھی شک ہے تو پھر اس جیسی ہی کوئی صورت بنا لاؤ. وَدُعُوا اور بلاؤ، شُہَدَاءَکُم گواہوں کو تمہارے، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو اس چیز کی چیلنج کرتے ہیں کہ اگر تم اس قرآن پاک میں شک کرتے ہو تو پھر اس جیسے خود ہی کوئی صورت بنا لو، اور اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی اگر مددگار ہے تو اس کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو تو. فائن پس اگر لم تفعلوا نہ تم ایسا کر سکے، یعنی جیسی کوئی آیت بھی نہ لے کے آ سکے، کوئی اپنا مددگار بھی نہ لے سکے، ولن تو ہرگز نہیں، تفعلوا تم کر سکو گے، فتقوا پس بچو، النار اللاتی آگ جس کا، وقودها ایندھن اس کا، الناس لوگ ہوں گے، والحجارۃ اور پتھروں سے، اعدت تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم ایسا نہیں کر سکتے، تم اس جیسی کوئی آیت بھی نہیں لے کے آ سکتے، تم اپنا مددگار بھی نہیں لے کے آ سکتے کوئی، تو پھر مجھ سے ڈرو، اس جہنم کی آگ سے ڈرو جس کا ایندھن، یعنی جو کہ لوگوں کو جلانے کے لیے جو ہے وہ بنائی جائے گی، اور وہ پتھروں سے تیار کی گئی ہے. کن کے لیے؟ کافروں کے لیے جو کہ قرآن پاک میں شک کرتے ہیں، قرآن پاک کا انکار کرتے ہیں. مومنین کے لیے خوشخبریاں.
اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 24 تک جو ہے وہ قرآن پاک میں شک کرنے والوں کو، کفر کرنے والوں کی سزا سنائی ہے کہ وہ جہنم کی آگ کا ایندھن ہوں گے۔ اب اگلی آیت میں آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ مومنین، وہ لوگ جو کہ ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے خوشخبریاں بھی رکھی ہیں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ، وَبَشِّر اور خوشخبری دو، الَّذِينَ ان لوگوں کو، آمنوا جو کہ ایمان لائے، وَعَمِلُوا اور عمل کیے جنہوں نے، الصالحات نیک، انا کہ لہم ان کے لیے ہیں، جناتٍ باغات، تجری چلتی ہیں، من تحتہا الانہار جن کے نیچے سے نہریں، کلما جب کبھی روزی کو وہ رزق دیے جائیں گے، منہا اس سے، من ثمرات پھلوں سے، رزقاً رزق، قالوا تو وہ کہیں گے، ھذا یہ الذی جو رزقنا رزق دیا گیا ہے ہمیں، من قبل پہلے، وَأُوتُوا دیے جائیں گے، بھی ہی اس کے ساتھ، متشابہن ملتے جلتے، وَلَہُمْ اور ان کے لیے، فیہا اس میں یعنی ان باغات میں، جنت میں، ازواج ان کے لیے بیویاں ہوں گی، مطہرات پاکیزہ اور پاک بیویاں، وہم فیہا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی وہ لوگ جو کہ ایمان لے کے آئیں گے، نیک عمل کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے باغات عطا کرے گا، اتنے خوبصورت باغات کہ ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان کو وہاں پر رزق دیا جائے گا، جیسے دنیا میں پھل ہیں ویسا ہی رزق ان کو ملے گا، لیکن ان کو کھانے کا ذائقہ اس کا مختلف ہوگا، وہ بہت مزیدار ہوں گے۔ وہ لوگ کہیں گے کہ ایسا پھل تو ہمیں دنیا میں بھی ملتا تھا، لیکن ان کا ذائقہ جو ہے یہ ان سے مختلف ہے۔ ساتھ میں جو نیک مرد ہوں گے ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی، اس کے برعکس جو پاکیزہ عورتیں ہوں گی ان کو پاکیزہ مرد وہاں پر ملیں گے، اور وہ ہمیشہ ان جنتوں میں، ان باغات میں رہیں گے۔ آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی اب مثال بیان کرتے ہیں۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یستحیی نہیں شرماتا، ان یضربا کہ وہ بیان کرے، مثلا مثال، ما بعوضۃ مچھر کی، فما پس جو فوقہا اس کے اوپر ہے، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ کو شرماتا نہیں ہے کہ وہ مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی حقیر چیز کی مثال بیان کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کی جو ہے وہ مثال دے سکتے ہیں، وہ چاہے کوئی مچھر ہو یا مچھر سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ پس جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ پس وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ بے شک وہ الحق سچ ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وَأَمَّا الَّذِينَ اور بہرحال جن لوگوں نے کفروا کفر کیا، فَيَقُولُونَ پس وہ کہتے ہیں، ماذا کیا، أَرَادَ اللَّهُ ارادہ ہے اللہ تعالیٰ کا، بِهَذَا اس کے ساتھ، مثلا اس مثال کے ساتھ، یضل وہ گمراہ کرتا ہے، بھی اس کے ساتھ، کثیرن بہت سوں کو، ویہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے، بھی اس کے ساتھ، کثیرن بہت سوں کو، وما یضل اور نہیں وہ گمراہ کرتا، بھی اس کے ساتھ، الا الفاسقین مگر نافرمانوں کو۔ اب اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی شرم کی بات نہیں ہے کہ وہ قرآن پاک میں مچھر کی مثال بیان کریں یا اس سے بھی چھوٹی چیز کی، بس جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ہر مثال پر، ہر بات پر جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، لیکن جن لوگوں نے انکار کرنا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ان مثالوں کا، ان باتوں کا مذاق کرتے ہیں اور لوگوں کو اس سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں کہ میں اسی کے ذریعے سے، یعنی قرآن پاک کے ذریعے سے، بہت سو کو ہدایت بھی دیتا ہوں اور بہت سو کو گمراہ بھی کر دیتا ہوں، اور گمراہ کن کو کرتا ہوں، الا الفاسقین نافرمانوں کو، جو کہ قرآن پاک اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں میں، اللہ تعالیٰ کی آیات میں اعتراض کر سکیں، اللہ تعالیٰ ان کو گمراہ کر دیتا ہے، اور وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جاننے کے لیے، قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے اس کو پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب کرتا ہے۔ آیت نمبر 27، حقیقی خسارے والے، یعنی کون لوگ ہیں جو کہ اصل میں نقصان میں ہے، الذین وہ، ینقضون جو توڑتے ہیں، عہد اللہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا، من بعد اس کے بعد، میثاقہ اسے پختہ کرنے کے بعد، وَیَقْطَعُونَ اور وہ توڑتے ہیں، ما امر اللہ جو اللہ نے حکم دیا، بھی اس کے ساتھ، ان یوصل یہ کہ جوڑا جائے، وَیُفْسِدُونَ اور فساد پیدا کیا جائے، فی الارض زمین میں، اولئک یہی لوگ، هم الخاسرون نقصان اٹھانے والے ہیں، خسارے میں ہیں۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کون لوگ ہیں جو کہ صحیح نقصان میں ہوں گے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وہ لوگ جو اللہ سے پختہ وعدہ کرنے کے بعد اسے توڑ دیتے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا وعدہ کرتے ہیں لیکن بعد میں وہ پھر سے اللہ تعالیٰ کے وعدے کو توڑ کر شرک کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا تھا وہ ان کو قطع کرتے ہیں، یعنی قطع تعلق کرنے والے جو اپنے رشتوں کو توڑ دیتے ہیں، یہی لوگ جو ہیں زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں، اور یہی لوگ جو ہیں یہ آخرت میں نقصان میں رہیں گے۔ اس آیت میں دو باتیں بیان کی گئی، ایک وہ لوگ نقصان میں رہیں گے جو کہ اللہ تعالیٰ سے کیے گئے وعدوں کو توڑتے ہیں، دوسرا
وہ لوگ جو اپنے رشتوں کو توڑ دیتے ہیں، قطع تعلق کر دیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، وہ رشتے جو کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو جوڑنے کا حکم دیا، ماں باپ کا، بہن بھائیوں کا، یا دوسروں کا رشتہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے پیدائش کے ساتھ ان کی جوڑ دیا، وہ تمام رشتوں جو کہ ان کو قطع کرتے ہیں، توڑتے ہیں، یہی لوگ اصل میں نقصان اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ اپنی نشانی بیان کرتے ہیں، اپنے ہونے کی، اپنی موجودگی کی، اپنے خدا ہونے کی دلیل بیان کرتے ہیں۔ کیفا، کیسے، تکفرون، تم کفر کرتے ہو، باللہ، اللہ کے ساتھ، یعنی تم کس طرح سے اللہ کا انکار کرتے ہو، وکنتم، حالانکہ تم تھے، امواتن، مردہ، فاحیاکم، پر زندہ کیا اس نے تمہیں، ثم، پھر، یمیتکم، وہ مارے گا تمہیں، ثم، پھر، یحییکم، وہ زندہ کرے گا تمہیں، ثم، پھر، الیہ ترجعون، تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ تم کس طرح سے خدا کا انکار کرتے ہو، کس طرح اللہ تعالیٰ کے ہونے کا انکار کرتے ہو، حالانکہ تم پہلے مردہ تھے، یعنی اس دنیا میں نہیں تھے، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی دی، یعنی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھیجا، تمہارے اندر روح دی، تمہیں زندہ کیا، ثم، پھر وہ اس دنیا میں تمہیں موت دے گا، اور پھر تمہیں قیامت کے دن وہ دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر تمہیں آخر میں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو کس طرح سے تم اپنے خداوند کی جو ہے وہ نافرمانی کرتے ہو، کس طرح سے اس کا انکار کرتے ہو، کس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کی موجودگی سے تم مکرتے ہو، حالانکہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں زندگی دی، وہی تمہیں موت دے گا، اور آخرت میں بھی وہی تمہیں زندہ کر کے اپنے پاس تمہیں بلائے گا اور تم سے تمہارے اعمال کا حساب اور کتاب لے گا۔ تو یہ تھی آیت نمبر 28 تک کا ہمارا ترجمہ اور تشریح۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پردے میں جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو معاف فرمائے اور ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔